بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا کپڑے کی عام جرابوں پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم عام جرابیں پہنتے ہیں اس پر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، چاروں ائمہ کے نزدیک کسی کے نزدیک بھی وضو نہیں ہوتا۔ یہ ان ائمہ اربعہ میں بھی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بعض فقہا ہیں جو کہتے ہیں جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے، اور جو موٹی جرابیں ہوں، اتنی موٹی ہوں کہ جس پہ آپ چند میل چل سکتے ہوں، جسے فقہا نے جوربین سخینین کہا، اتنے موٹے، اوپر پانی ڈالیں اندر نہ پہنچے، جیسے پہاڑی علاقوں کے اندر اونی جرابیں موٹی موٹی بنتی ہیں، ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، یا نہ چمڑے اور چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں اس پر بلا کراہت ہو تو سب کے نزدیک اتفاق ہے کہ مسح کر سکتے ہیں۔ تو اختلاف سے بچنے کی ضرورت ہے، تو عام باریک جرابوں پر مسح کرنا نہیں چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ عہد حاضر میں مرشد کی کیا اہمیت ہے، ضرورت اور فائدے کیا ہیں دنیا اور آخرت کے حوالے سے؟ تو اس کا جو آپ نے لفظ بولا ہے مرشد کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ ارشد یرشد ارشادا فہو مرشد، تو مرشد جو ہے باب افعال سے، گرامر کے اعتبار سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ارشاد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، بس رہنمائی کرنا۔ یہ بالکل مراد نہیں لینا چاہیے کہ مرشد سے تعلق ہوگا تو وہ سیدھا جنت میں لے جائے گا، بھول جائیے اس بات کو۔ وہ خود چلا جائے تو بڑی بات ہے، وہ خود جنت میں چلا جائے تو بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ جتنے مرشد ہوتے ہیں نا حقیقی، وہ بیچارے اپنے بارے میں فکر مند بہت ہوتے ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ وہ اپنی آخرت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ، تو اپنے مریدوں کا کیا کریں گے؟ اصل مقصود کیا ہے؟ رہنمائی، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اصلاح کر دیں۔ تو مرشد سے، شیخ سے بیعت کرنا یہ سنت ہے، لیکن اصلاح کروانا اپنی یہ فرض ہے۔ دونوں میں فرق۔ بیعت آپ ساری زندگی نہ کریں، کسی سے نہ کریں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اپنی اصلاح نہ کروائی اور گناہوں پر جمے رہے تو اس پر گناہ ہوگا۔ اس لیے کوئی ایسا شخص جو کہ اصلاح کر سکتا ہو، یعنی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو، اس کے ساتھ تعلق رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کے محلے کے امام مسجد صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے استاد بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی حافظ صاحب، قاری صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی غیر عالم بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہو اور وہ اصلاح کرنے کا طریقہ جانتا ہو۔ بس مختصر سا، مختصر سینکڑوں آپ کو ملیں گے جی اصلاح کرنے والے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دنیا کے لیے بھی ضروری، آخرت کے لیے بھی ضروری۔ اور ایک انہوں نے سوال کیا کہ قلب جاری ہونے سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ جی، قلب جاری ہونا، اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل سے جاری ہونا، عام طور پر یہ کہتے ہیں قلب جاری ہونے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کا مکلف نہیں بنایا، کہیں قرآن میں کہیں حدیث میں یہ بندے کے ذمے نہیں ہے کہ اس کا دل اللہ کا ذکر کرنے والا ہو جائے، اس کا دل اللہ کی ذکر پر جاری ہو جائے۔ یہ ایک قلبی کیفیت ہے، اور یہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ بہت دفعہ ایسے حضرات سے گلے ملنا ہوا تو ان کی ہر دل کی دھڑکن پہ سے خود محسوس کیا اللہ 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 اللہ، یعنی ان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہی اسی رنگ میں رنگی گئی کہ وہ دل اللہ کا ہر وقت ذکر، سوتے ہوئے بھی
سوتے ہوئے بھی ان کے دل پہ ہاتھ رکھیں تو وہ دل کی دھڑکن اسی طرح چلتی ہے. لیکن میں نے کہا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یہ ہے مقصود کہ آگاہ رہو، دل جسم میں انسان کے گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور وہ دل کیا ہے؟ انسان کی نیت، انسان کا ارادہ، اس کے اندر سے روحانی بیماریاں، دل کی بیماریاں، اس کے اندر حب جا ختم ہو جائے، حب مال ختم ہو جائے، کنٹرول میں ہو جائے، اس کے اندر سے ریاکاری ختم ہو جائے، اس کے اندر سے حسد ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، اس کے اندر سے غصہ ختم ہو جائے، اس کے اندر سے نفرت ختم ہو جائے. دل کی بیماریاں، یہ دل کی بیماریاں، روحانی بیماریاں. تو اس کا دل درست ہو گیا. اور اگر دل کے اندر کینہ ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر نفرتیں ہیں، دل میں حسد ہے، دل میں مال کی محبت بھری ہوئی ہے، دل میں حرص اور لالچ موجود ہے، تو یہ بیمار دل ہے. سارا جسم خراب کرے گا، یہ تو گھر والوں کو بھی خراب کرے گا، سارے لوگوں کو بھی خراب کرے گا. تو اس لیے قلب جاری ہونا یہ مقصود بھی ذات نہیں، یعنی بذات خود دین میں ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا گیا. ہو جائے تو بہت اچھا. ایک صاحب نے کہا نماز عصر کے لیے شافعی اور حنفی مسلک میں اوقات کیا ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا حنفی مسلک والا شافعی کے وقت کے مطابق نماز پڑھ سکتا ہے یا اسے حنفی وقت کے مطابق ہی پڑھنا ضروری ہے؟ جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازوں کے اوقات بتائے ان احادیث میں اختلاف ہے، یعنی ان کے الفاظ میں اختلاف ہے. اور اختلاف کس میں ہے؟ صرف وہ میں کھل کر بات کر لیتا ہوں بہت سہولت کے ساتھ. یہ اصل میں یہ سوال آتا ہے، یہ جو آج کل عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، یہ وہاں سے یہ سوالات لے کر آتے ہیں، ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا حل ہے. اصل میں جب سایہ ڈھلتا ہے تو 1 فٹ کی لکڑی اگر آپ گاڑ دیں تو اس کا سایہ 1 فٹ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں 1 مثل سایہ. 1 مثل سایہ، یہ جو 1 فٹ سایہ ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک یہ ظہر کا وقت ہے. پھر اس کے بعد جب اسی 1 فٹ لکڑی کا سایہ 2 فٹ ہو جائے تو یہ جو دوسرا فٹ کا سایہ ہے نا، اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے. تو آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ آپ حضرات الحمدللہ یہاں ہماری مسجد میں بھی اور بھی ہمارے لاہور کی مساجد میں ہمارے جو جامع شفیہ سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، سب لوگ ہیں، وہ مثل ثانی میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھاتے، نہ ظہر کی نہ عصر کی. اور 2 فٹ سایہ ہونے کے بعد عصر کا وقت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لہذا ہمارے ہاں یہ 3:30 بجے اذان ہو رہی ہے آج کل 3:45 بجے، تو وہ جو آج کل 3:25 پہ 3:20 پہ 3:25 پہ مثل ثانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور تقریباً 2:40 سے شروع ہوتا ہے، 2:40 سے 2:45 سے شروع ہوتا ہے اور 3:20 تک 3:25 تک یہ رہتا ہے. تو ایسی صورت میں اس وقت میں نماز نہ پڑھیں، نہ ظہر کی نہ عصر کی. ہمارے یہاں پڑھاتے ہی نہیں ہیں تاکہ اختلاف سے بچ جائیں. لیکن جب آپ وہاں جائیں گے سعودی عرب تو وہاں مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر مثل اول میں بالکل شروع میں وہ ظہر کی نماز پڑھا دیتے ہیں، بالکل ٹھیک. عصر کی نماز وہ مثل ثانی کے شروع میں پڑھاتے ہیں، آپ پڑھیے. حرم کی نماز بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، اور روایات کی وجہ سے فقہا کے جتنے اختلافات ہوتے ہیں وہ اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی مرضی کے اختلافات نہیں ہوتے، وہ احادیث میں اختلاف ہوتا ہے. چنانچہ ہم طلباء کو جامع شفیہ میں اوقات صلاۃ پڑھاتے ہیں، بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، تو وہاں پوری احادیث پڑھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ان ائمہ کا اختلاف اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، یہ انہوں نے گھڑے ہوئے نہیں ہیں یہ مسئلے، بلکہ یہ فقہا کے سامنے دلائل ہیں. کوئی کسی دلیل کو ترجیح دے رہا، کوئی کسی دلیل کو ترجیح دے رہا، اس لیے دونوں کی نماز بالکل ٹھیک. ایک صاحب نے کہا اذان اور
تکبیر پڑھ کر اکیلے آدمی کی جماعت کا کیا تصور ہے؟ نہیں، اگر اکیلے آدمی کی تو جماعت ہوتی نہیں ہے، اکیلے آدمی کی جماعت ہوتی نہیں ہے. اکیلا آدمی نماز پڑھ لے اکیلے آدمی کی، لیکن اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی. اذان اور اقامت جماعت کے لیے. کیا نمازوں کے فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، فرض پڑھیں گے تو آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے. جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا چھوڑنے کا گناہ ہوگا، لیکن وہ فرض نماز ذمے سے ادا ہو گئی. لیکن یہ کہنا کہ صرف فرض پڑھ لو، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اس کے اندر تفصیل ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، گناہ ہوگا. لیکن صرف فرض پڑھیے تو ایسی صورت میں وہ فرض نماز ذمے سے ادا ہو گئی. اس لیے کبھی دیر ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے تو یہ کہنا کہ میں اتنی رکعتیں کہاں پڑھوں، چھوڑو نماز. نہیں، نماز چھوڑنے سے بہتر ہے پھر وہاں فرض پڑھ لیں. وہاں یہ کہتے ہیں کہ فرض کم از کم ادا کر لیں تاکہ وہ ذمے سے ادا ہو جائے. ایک صاحب نے لکھا کہ محمد ولی نام رکھنا کیسا ہے؟ جی درست. ولی کا معنی دوست، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام، تو محمد ولی نام رکھنا بالکل ٹھیک. ایک صاحب نے کہا بچے نے حفظ کر لیا ہے مگر دہرائی کے لیے تنگ کر رہا ہے، اسکول کی ضد کرتا ہے کہ وہاں جانا ہے، کیا حکم ہے اس بارے میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بچے نے حفظ کر لیا ہے، اب دہرائی میں تنگ کر رہا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ بچے کو اسکول میں داخل کروا دیں، فوراً داخل کروا دیں. اور دہرائی کرنے کے دوران بچہ آج کل جب بدک رہا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً اس کو اسکول میں یا مدرسے میں کتابوں میں اس کو داخل کروا دیں اور اس کے لیے حفظ کے لیے وقت مقرر کر دیں کہ بیٹا مغرب سے عشاء تک یا فلاں وقت آپ نے 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کر اتنا آدھا پارہ دیکھ کر پڑھنا ہے، پھر یاد کرنا ہے، پھر سنانا ہے. یہ سب سے بہتر ہے. اور اگر یہ نہ ہو سکے ذرا بڑی کلاسوں میں جیسے میٹرک میں بچہ پہنچ جاتا ہے، FSC کے اندر، MBBS کے اندر، اگر حافظ بچہ ہو تو اس کو پابند کر دیں کہ وہ روزانہ 1 پارہ ڈیٹ وائز 1 پارہ دیکھ کر قرآن مجید پڑھے. انشاءاللہ وہ نہیں بھولے گا. بڑی ٹیکنیکل بات ہے، بڑی سائیکالوجیکل بات ہے. اور بچہ بھاگتا کہاں سے ہے؟ میٹرک کا بچہ، FSC کا بچہ بھاگتا کہاں سے ہے؟ جب آپ اس کو پابند کرتے ہیں 1 پارہ قاری صاحب کو سنایا کرو روزانہ. نہ وہ سناتا ہے نہ اس کو یاد رہتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کو کہیں گے 1 پارہ بیٹا دیکھ کر اونچی آواز سے پڑھ لیا کرو، اس میں 2 بات، ایک تو دیکھ کر پڑھنا ہے، ایک اونچی آواز سے پڑھنا ہے، تیسرا ڈیٹ وائز پڑھنا ہے. آج اگر 9 تاریخ ہے تو 9واں پارہ، آج 15 تاریخ ہے تو 15واں پارہ. اس سے کیا ہوگا کہ ہر مہینے میں 1 قرآن دیکھ کر اونچی آواز سے پڑھنے والا بچہ دعویٰ ہے وہ نہیں بھول سکتا. الحمدللہ. اور یہ بچہ کر لیتا ہے کیونکہ بھاگتا ہے زبانی سے، دیکھ کر نہیں بھاگتا. بڑی بڑی عمر والے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں نا مجھ سے، ماں باپ نے، ڈاکٹر بڑے بڑے ماشاءاللہ، اللہ جب ہدایت دیتا ہے بچے ہو جاتے ہیں، پھر آ کر سوال کرتے ہیں کہ میں اس وقت MBBS ہوں، سرجن ہوں، فلاں ہوں، میں اس وقت انجینئر ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، لیکن مجھے ماں باپ نے بچپن میں قرآن حفظ کروایا تھا، بھول گیا ہوں، اپنے آپ میں گلٹی محسوس کرتا ہوں، جرم محسوس کرتا ہوں. تو ان سے یہی گزارش کی کہ آپ ڈیٹ وائز 1 پارہ اونچی آواز سے دیکھ کر پڑھیں گے اسی قرآن مجید میں جس میں حفظ کیا. یہ بھی ایک شرط ہے، 13 لائنوں والا، 16 لائنوں والا، وہی قرآن مجید وہی ہونا چاہیے. اور ڈیٹ وائز دیکھ کر پڑھیں گے. 2-2.5 مہینے 3 مہینے نہیں گزرتے، اللہ کا بندہ وہ کہتا ہے یہ قرآن مجھے دوبارہ یاد ہو گیا. الحمدللہ، وہ اس جرم سے، اس گلٹی سے باہر نکل آتا ہے. الحمدللہ، کر کے دیکھنے کی بات ہے. اس لیے بچے کو، یہ جو بچہ دہرائی میں تنگ کر رہا ہے، اس کو فوراً اسکول میں داخل کروا دیں. اور جب میٹرک بھی کروائیں تو میٹرک سائنس میں کروائیں. حافظ بچے کو، ہمارے پاکستان کے معاشرے کے مطابق حافظ بچے کو جب بھی میٹرک کروائیں آرٹس میں کبھی نہ کروائیں، سائنس میں کروائیں. اور سائنس میں کروانے کے بعد پھر اس کو آپ عالم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وفاق المدارس العربیہ جو عالم بناتا ہے وہ اس نے بھی میٹرک شرط قرار دے دی. میٹرک کے بغیر اب وہاں کتابوں میں داخلہ نہیں ملتا. تو میٹرک سائنس میں کروائیں اور پھر اس کے بعد اس کو
کتابیں پڑھائیں یا کوئی اور جو بھی لائن اس کو منتخب کرنی، لیکن وہ ایک پارہ دیکھ کر ضرور پڑھتا رہے، انشاءاللہ وہ ہدایت پر بھی رہے گا اور درست رہے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ آفس کے اوقات 8 بجے سے 4 بجے تک ہیں، کچھ لوگ جلدی چلے جاتے ہیں اور یہ معمول ہے، اس بارے میں کیا وہ حرام کماتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 8 بجے سے 4 بجے تک وقت ہے آپ کے آفس کا، تو ایسی صورت میں وہ پورا وقت وہاں گزارنا آپ کے ذمے فرض اور واجب ہے، فرض اور واجب ہے۔ کسی مجبوری کے تحت آپ 1 آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے رخصت لے کر جاتے ہیں، تحریری طور پر جائز ہے اگر وہ اجازت دے دیں، لیکن روزانہ اس کے اندر کمی کرنا، پھر اتنے وقت کے حساب لگا کر اتنے پیسے آپ اسٹیٹ بینک میں یا نیشنل بینک میں قومی خزانے میں واپس جمع کرا دیں۔ البتہ یہ کہ کالجز میں بعض اداروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پیریڈ پڑھائیں اور اتنا وقت گزاریں، بس پھر آپ جا سکتے ہیں۔ اگر وہاں کے سربراہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے اور وہ مجاز ہے اس بات کا اجازت دینے کا، ٹھیک، لیکن بہرحال بھرپور کوشش ہو کہ یہ، اور یہی وہ باتیں ہیں جن پر باہر کے ملکوں نے ترقی کی، وہاں تصور نہیں ہے دیر سے آنے کا اور جلدی جانے کا، تصور نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا ایک دفتر میں 30-35 کام کرتے ہیں، جن میں دفتر ہی میں ایک کمرے میں نماز کی جگہ مختص ہے، جسے وہ مسجد بھی کہتے ہیں، اور نماز کے لیے باقاعدہ امام مقرر ہے۔ اب وہ لوگ وہاں نماز جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، جبکہ جامع مسجد قریب ہے 10 منٹ کے فاصلے پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دفتروں میں جو جگہ بنائی جاتی ہے وہ مصلی ہوتا ہے، مسجد نہیں ہوتی۔ مصلی کا معنی نماز کی جگہ، مسجد کہتے ہیں جو وقف ہو جاتی ہے، وہ زمین جو وقف ہو جائے اللہ کے لیے، پھر آپ اس کی جگہ مسجد کے علاوہ کچھ نہیں رکھ سکتے، نہ اس کو کبھی بیچ سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی اور مصرف میں لا سکتے، وہ مسجد ہی رہتی ہے۔ لیکن جو مصلی ہوتا ہے نا، اس میں بہت گنجائش موجود ہے، مصلی میں بہت گنجائش موجود۔ تو مصلی میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے اگر دفتر کی پابندی ہو اور نظم کی پابندی ہو تو ٹھیک ہے، وہاں آپ پڑھ لیجئے تاکہ باجماعت نماز ہو جائے۔ اب رہا وہاں جمعہ پڑھنے کا، تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں شرط ہے اذن عام، یعنی عام لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت ہو۔ اگر وہی 15-20 ہیں، باہر سے کسی کو نہیں آنے دینا، تو ایسی صورت میں وہاں جمعہ جائز نہیں ہوگا۔ جمعہ اگر دفتر مصلی ہو، چاہے مسجد نہ ہو، چاہے وہ مسجد میں نہ پڑھے، باہر گراؤنڈ ہو اس کی، اور باہر کوئی جگہ ہو فیکٹری کی یا اس دفتر کی، وہاں صفیں بچھا کر جمعہ پڑھا دیں، سب کو بلا لیں، جائز۔ جمعے کے لیے مسجد ہونا ضروری نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جمعے کے لیے مسجد بھی ضروری نہیں۔ لیکن اگر مسجد موجود ہے، پھر اس کو چھوڑ کر، یہ تو میں مصلی کی بات کر رہا ہوں نا، مصلی، بعض لوگ ہوتے ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں کھلی گراؤنڈوں میں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، گنجائش موجود، لیکن اگر مصلی ہے تو گراؤنڈ میں پڑھ لیں۔ لیکن اگر مسجد موجود ہے، پھر امام بھی مسجد میں کھڑا ہو، مقتدی بھی مسجد میں کھڑے ہوں، اور باہر جو جگہ ہو مسجد کے علاوہ وہاں بھی صفیں بن جائیں، لوگ آ جائیں، بہت اچھا، وہ پھر مسجد میں سارے شمار ہو جائیں گے۔ تو مسجد اگر موجود ہو، پھر الگ سے گراؤنڈ میں، قریب گراؤنڈ میں نہ پڑھیں، پھر مسجد کو ہی اہمیت دیں تاکہ سب لوگوں کی جمعہ مسجد میں ہو۔ لیکن اگر صرف گراؤنڈ میں اگر جمعہ پڑھایا جائے کہ جمعہ ہو جائے گا، تو اس کا جواب ہے کہ جمعہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو، مثلا نماز، روزہ وغیرہ کو ادا کرنے کے لیے اگر والدین یا بیوی بچے روکیں تو ہر صورت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو، مثلا نماز، روزہ وغیرہ کو ادا کرنے کے لیے اگر والدین یا بیوی بچے روکیں کہ ابا جی نماز نہ پڑھو، یا جو ہے وہ بچے ماں باپ کو روک رہے ہیں، ابا جی نماز نہیں پڑھنی، اور اگر جو ہے وہ ماں باپ بچوں کو کہیں نماز نہیں پڑھنی، شاید بالکل، یہ اس وقت المیہ پیش آتا ہے جب آپس میں ذہن سازی نہ ہو، جب پہلے سے ذہن سازی نہ ہو، تب یہ صورتیں سامنے آتی۔
اگر بچپن سے 7 سال کی عمر سے بچے کو آپ نماز کی تلقین کر رہے ہیں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، کہ بچے جب 7 سال کے ہوں ان کو نماز کا حکم دو، تو 7 سال سے بچوں کو آپ نماز کی تلقین کر رہے ہیں. جب آپ بوڑھے ہوں گے یہ بچہ آپ کو نماز سے نہیں روکے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عام حالات میں نہیں روکے گا. وہ الگ بات ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، آپریشن ہوا ہوا ہے، بچہ کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھے، بچے ڈاکٹر نے منع کیا، آپ نے کھڑے نہیں ہونا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا آپ نے، وہ سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے، وہ تو ایک عذر اور بیماری کا. میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں. عام حالات میں اولاد ماں باپ کو کبھی نماز کے لیے نہیں روکتی جب پہلے سے ذہن سازی ہو، پہلے سے محنت ہوئی ہوئی ہو. ایک بات. اگلی بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ روکے نماز سے بچے کو، اس کی وجہ دیکھی کہ کیا ہے، اس کی وجہ دیکھی کیا ہے، بچہ دیکھے کیا وجہ ہے، کیا ماں باپ نمازی ہیں یا نہیں. جیسے بعض ماں باپ بچوں کو روکتے ہیں مسجد سے جانے کے لیے، بچے کے مزاج میں کبھی کبھی تیزی آتی ہے، بچہ نماز میں مصروف ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ نماز پڑھنے جاتا ہے 1.5 گھنٹہ لگا کے آتا ہے، خوب لمبے نفل، لمبے، اسکول کا بھی حرج ہو رہا، اکیڈمی کا حرج ہو رہا، فلاں کا حرج ہو رہا ماں باپ کی، اور یہ لمبی نماز مسجد میں پڑھ رہا. اب ماں باپ روک رہے ہیں تو وجہ سامنے آئی نا. اس کے لیے سب سے پہلے وجہ دیکھنی چاہیے کہ ماں باپ اس کو نماز سے کیوں روک رہے ہیں. اگر ماں باپ بلا وجہ روکیں گے تو انہیں گناہ ہوگا، بس سیدھی سی بات ہے، انہیں گناہ ہوگا. لیکن بچوں کو بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ وجہ دیکھنی چاہیے کیوں روک رہے ہیں، وجہ اس کی. جی جی اس پر الحمدللہ میرا پہلے مکمل ایک جمعہ گزرا اس پر، اس موضوع پر، کہ اگر نابالغ بچہ ہے تو آپ اس کو منوانے کی پوزیشن میں آ جائیں. اگر نابالغ بچہ ہو تو آپ وہ نماز نہ پڑھے تو آپ منوانے کی پوزیشن میں رہیں، یعنی بیٹا نماز پڑھو، اس کے لیے حالات بنائیں، اس کو ترغیب دیں، صرف مار پیٹ نہیں، ترغیب دیں. اور اگر 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید کرتے رہے تو پھر ایسی صورت میں یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ بالغ ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے. لیکن اس کے باوجود اگر بالغ ہو جائے بچہ اور پھر نماز نہ پڑھے تو ایسی صورت میں بالغ بچے پہ ہاتھ نہ اٹھائیں. اب چونکہ اس کے اعمال کا وہ خود مکلف ہے، آپ اس کو کہتے رہیے، شوق بھی پیدا کیجیے، ماحول بھی پیدا کیجیے. جن دوستوں کی وہ بات مانتا ہے، جن استادوں کی وہ بات مانتا ہے، ان کو محنت کرنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز وہ بچہ نماز پڑھنے لگے. آج کل تو اس کا آسان ترین طریقہ بھی ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہے نا، وہ جب کہتے ہیں میرا جوان بچہ نماز نہیں پڑھتا تو میں کہتا ہوں کیا کرتا ہے، کھیلتا ہے، کہاں کھیلتا ہے. اس کے جو کھیلنے والے ساتھی ہیں ان کو ساتھ لگا دیں جو نمازی ہیں، اور جو ان کے استاد ہیں جن کی بات مان کر چلتا ہے ان کو ذرا، جو بچوں کے قریب ہیں ان کو، نوجوان بچے اور بچے. اسی طرح اس کو اور کچھ نہیں تو اس کو سہروزے میں بھیج دیجیے، اس کو 3 دن تک دعوت میں لگا کر آئے، انشاءاللہ نماز پڑھنے لگ جائے گا. ماحول ملے گا اس کو، نماز کے فضائل اس کو سننے کو ملیں گے، نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے، انشاءاللہ وہ لائن پہ آئے گا. لیکن اس کے لیے محنت، اور وہ بھی میں نے بیان میں نا، اس بیان میں نے ایک اور بات بھی کہی. میں نے کہا ہمارے لیے مصیبت پتہ کیا ہے؟ ہمارے لیے مصیبت یہ ہے کہ ہم بچے کو نماز پہ لانا چاہتے ہیں نا تو ہمارا لہجہ پتہ کیا ہوتا ہے، اٹھو نماز پڑھو، جہنم میں جاؤ گے ورنہ. بس میں نے مولانا کہہ دیا ہے نا اب یہ پڑھے نماز. اچھا آپ نے اس کو کھانا بھی ایسے ہی سکھایا تھا، آپ نے اس کو چلنا بھی ایسے ہی سکھایا تھا کہ یہ بچہ لیٹا رہتا تھا چھوٹا، پھر اس نے رڑنا شروع کیا. ایک دن آپ نے غصے سے کہا چلا پھرا کرو، بڑے ہو گئے، لگاؤں گا ایک تمہیں اگر نہیں چلو گے. بس مولانا میں نے ایک دن اس کو کہا تھا، آج تک چل رہا ہے پھر رہا ہے ایسے خام خواہ. یا وہ کھاتا نہیں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، ایک دن آپ نے اس کے سامنے روسٹ رکھا اور روٹی رکھی اور جناب کڑھائی رکھی، ہاں، اور مارا تھپڑ دے کے. اس دن سے مولانا وہ بس کھا پی رہا ہے. نہیں ہوا ایسا. ہم نے اس کے لیے بڑی محنت کی، کھلانے کا ماحول بنایا،
ہاں وہ دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو آپ نے کھلانا چاہا، ہاں کبھی وہ آدھا ناک پہ لگاتا تھا، آدھا کپڑوں پہ گراتا تھا، آدھا ادھر لگاتا ہے. بچہ آئس کریم کھاتا نا شروع میں نہیں آتی اس کو، تو آدھی آئس کریم یہاں لگاتا ہے، آدھی کپڑوں پہ گراتا ہے، آدھی ادھر گال پہ لگاتا ہے، آدھی ادھر گال پہ لگاتا ہے، منہ پہ بھی ساری بکھری ہوئی ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنے جتن کرتے ہیں، ہم اس کو کھانا سکھاتے ہیں، پھر ماشاءاللہ وہ 3 روٹیاں کھاتا ہے. بڑے لمبا وقت، تدریج درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسی طرح نماز ہے. ہم چاہتے نہیں چلتا پھرنا تو ہم نے سکھایا ڈانٹ کے نہیں، ویسے بڑے پیار سے. چلنا بھی ہم نے بڑی مشکل سے سکھایا تھا چھوٹے بچوں کو. ماں باپ کارٹون بن جاتے تب کہیں جا کے وہ بچہ چلنے لگتا. کارٹون بڑی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں ماں باپ نا اس معصوم بچے کے ساتھ، انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. پھر وہ ایک دن بغیر انگلی پکڑے چلنے لگتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ جی بچہ چلنے لگ گیا ماشاءاللہ. بڑی محنت کرتے ہیں، مہینوں محنت کرتے ہیں. نماز کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. ایک صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تو یہ 8 سالہ عالم کا کورس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اگر 8 سالہ کورس کریں تو عالم کہلاتے ہیں. اگر کسی نے چند کتابیں پڑھی تو ان کو عالم نہیں کہہ سکتے. جی اصل میں یہ عالم کے لیے تو انہوں نے اشکال کر دیا، لیکن MBBS کے لیے لگتے ہیں 10 سال میٹرک میں، 2 سال FSC میں، 12 سال اور 5 سال MBBS میں. تو کتنے ہو گئے؟ 17 سال. تو 17 سال کا جو MBBS ہے اس سے آپ علاج کروانے جاتے ہیں. اور جو ویسے باہر عطائی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے آپ بچتے ہیں، کیونکہ یہ تو مجھے مار دے گا، پتہ نہیں کیا کھلا دے گا مجھے. تو آپ 17 سال پڑے ہوئے کے پاس جاتے ہیں اپنے جسم کا علاج کرنے کے لیے. تو روح کا علاج کرنے کے لیے بھی 8 سالے والے کے پاس جانا پڑے گا. لیکن یہاں میں کہتا جاؤں کہ میرے شیوخ میں سے، میرے مرشدین، میرے شیوخ میں سے ایک عالم تھے، باقی سارے غیر عالم تھے. کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی اسکول ماسٹر تھے، صرف حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ. اسکول ماسٹر، عالم بالکل نہیں. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ، مولانا تقی عثمانی صاحب کے شیخ، عالم نہیں. آپ 8 سالہ بات کرتے، میں کہتا ہوں 1 سال میں عالم نہیں. حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ، خوش خطی سکھانے والے، عالم نہیں. لیکن علماء ان سے سیکھتے تھے آ کر. تو اس لیے 8 سالہ یہ ایک سلیبس ہے، نصاب ہے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 8 سالے والے کے پاس ہی جائیں، لیکن وہ شخص ہونا چاہیے جو دینی مسائل کو جانتا ہو. اگر کوئی والدین بچہ یا بچی کسی کی گود میں لیتے ہیں تو اس کے لیے محرم ہونے کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت سے لوگ نا بچوں کو ایڈاپٹ کرنے میں، متبنہ بنانے میں یہ رکاوٹیں سمجھتے ہیں، بہت دیر کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ اولاد نہ ہو تو بچے گود میں بچے لے لیں، بچہ ہو جائے بچی ہو جائے گود میں لے لیں. محرم نامحرم کو بیچ میں ابھی نہ پڑے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، 15-16 سال بعد بات ہوگی جب دیکھا جائے گا، اس کے بعد بھی بتا دوں گا باتیں. لیکن یہ سوچ کر کے پتہ نہیں محرم ہو گئے نہ محرم ہو گئے، بچوں کو گود نہ لینا، بیوی کو بھی نفسیاتی مریضہ بنا دینا، خود بھی نفسیاتی مریض بن کے رہنا درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گود لیا تھا نا حضرت زید کو، متبنہ بنایا تھا. تو متبنہ بنانا بھی تو سنت ہے، متبنہ بنانا بھی تو سنت ہے. کوئی یتیم بچہ ہو لے، اس کی پرورش کرے. ایک صاحب نے کہا کرسی پر نماز پڑھنے والے امام کے سجدے سے اوپر آنے سے پہلے ہی بیٹھنے کی وجہ سے فوراً امام سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور کسی بھی جگہ صرف کرسی پر بیٹھ جانے میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی بھی جگہ صف میں کرسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں. جی یہ اچھی بات ہے، توجہ دینی چاہیے. ایک تو یہ کہ کرسی کو کوشش کریں ایک ایسی جگہ دائیں بائیں کونوں میں بیٹھیں، صف کے درمیان نہ رکھیں تاکہ ساتھیوں کو دقت نہ ہو، ساتھ والے کو دقت نہ ہو. لیکن اگر مسجد میں جماعت چھوٹی سی جماعت ہے
اور وہاں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے تو ایسی صورت میں بچھا لیں اور کرسی والے بزرگ کا معذور کا احترام کر لیں، کوئی دقت پیش نہیں آتی. تو صف کے درمیان بھی کرسی رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ نمازیوں کا خیال کر لیں. لیکن یہ ہے کہ امام جب سجدے میں جائے تو یہ بھی سجدے میں جائے، لیکن امام کے سجدہ کرنے سے پہلے سجدہ نہ کرے. امام سجدے میں چلا گیا تو جب امام اللہ اکبر کہہ کر بس سر ذرا سا اٹھائے گا، اس کے بعد یہ سر اٹھا لے، امام سے پہلے سر نہ اٹھائے. یہ کہتے ہیں کہ کیا جوتا سیدھا کرنا ضروری ہے اگر الٹا پڑا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر الٹا جوتا ہے تو بے ترتیب ہے تو ترتیب درست کر لیجیے. لیکن یہ کہنا کہ جوتا الٹا پڑا ہو تو یہ کوئی نحوست ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ ہمیں دین نے نہیں سکھائی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ادب کی بات ہے کہ جوتا سیدھا کر دیجیے. ایک والدہ اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے پر اکثر کافر کہہ دیتی ہیں، اور بدتمیزی کرنے پر بھی کیا اس سے والدہ کافر ہو جائے گی؟ بس یہ بچہ اور ماں باپ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں، عمل نہ کریں. اچھا، یہ بھی بڑی مصیبت ہے. کیا ضرورت ہے کافر کہنے کی؟ قرآن مجید میں کسی مسلمان کو جو واقعی مسلمان ہو اس کو کافر کہہ دینا حرام ہے. نہ کرے بچوں کو تو کافر ہو گیا. ابھی میں نے گزشتہ جمعے پورا پڑھایا کہ اب نئی باتیں آ گئی نا سامنے، تو تم جو نا ایتھیسٹ ہو گئے ہو، تم ملحد ہو گئے ہو، پھر بے دین ہو گئے ہو، تم زندیق ہو گئے ہو. بس وہ لفظ سنے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں. ابھی حال ہی میں جامعہ شفیہ میں میرے پاس ایک نوجوان بچہ، گریجویٹ بچہ، تندرست باپ لے کر آیا. پہلے مجھے فون پر کہا انہوں نے کہ میں اپنے بچے کو لے کر آنا چاہتا ہوں، وہ ملحد ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا. میں بھی پریشان ہوا. میں نے کہا آ جائیے میرے پاس. کہنے کہ میں آ جاؤں، بچہ آ جائے. میں نے کہا دونوں آ جائیں. تو وہ آ گیا نوجوان. میں نے کہا جی فرمائیں بیٹا. پہلے والد سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ جی یہ ملحد ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا. میں نے کہا اچھا. میں نے وہ بچے کو، نوجوان کو پوچھا ہاں بیٹا آپ واقعی ملحد ہو گئے؟ کہنے لگے جی میں ملحد ہوں. بچہ کہہ رہا میں ملحد ہوں. میں نے کہا آپ خوش ہو ملحد ہونے میں؟ کہتے جی میں بالکل خوش ہوں. میں نے کہا پھر اللہ کا شکر کرو کہ میں ملحد ہوں. کہانی ہاں جی میں اللہ کا شکر کرتا ہوں میں ملحد ہوں. میں نے کہا تو ملحد ہو ہی نہیں. وہ پھنس گیا میرے جال میں نا. میں نے جال بچھایا تھا. جب اس نے کہا نا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بھائی اللہ کون؟ ایسی خواہ بیکار بات. اللہ کا شکر کرتا ہوں، اور جب اللہ کا نام لے لیا تو ملحد رہا. یہ ہمارے دماغوں کی خناسیت ہے، ہمارے دماغوں کی برائی ہے. ماں باپ بس لفظ سن لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں. جیسے پہلے ہوتا تھا نا کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے. اب وہ یہ نئے لفظ شروع ہو گئے ہیں، تھیسٹ کا، ملحد کا، فلاں کا. ابھی 2 دن پہلے ایک بہت بڑی ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر، نام نہیں لوں گا، بہت بڑی لیڈی ڈاکٹر ماشاء. اب ٹیلی فون پر مجھے کیا کہہ رہے، تعارف کرایا انہوں نے. تو کہنے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہو گیا. میں نے کہا کون سا فتنہ؟ کہتے آپ نہیں جانتے ان فتنوں کو. میں نے کہا جی میں 18 سال فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، آپ نام تو لیں اس فتنے کا. کہنے کہ وہ نہیں آپ نہیں سمجھیں گے. میں نے کہا بولیں تو صحیح اس فتنے کا نام. کہنے کہ اس فتنے کا نام ہے اینڈ آف دا ٹائم. یہ آج کل نیا فتنہ شروع ہے، اینڈ آف دا ٹائم، ٹائم اینڈ. یہ ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی بچے کو اپنے موت کے بارے میں بتایا؟ کبھی بچے کو عقیدہ آخرت کے بارے میں بتایا؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا پھر اس نے آخر کوئی نہ کہیں تو اینڈ تلاش کرنا ہے. اگر بتا دیتے اس کو کہ انسان کا اینڈ کیا ہے، انسان کے ٹائم کا اینڈ اس کی موت، اور یہ کب ختم ہو جائے گی ساری دنیا، جب قیامت قائم ہوگی. میں نے اس ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ نے کتنی دفعہ بچے کو قیامت کا لفظ سمجھایا ہے؟ میں نے کہا کبھی ایک دفعہ بھی آپ لے کر بچے کو کبھی نہیں بیٹھی ہوں گی ساری زندگی.
یہ 18-20 سال کا 20-22 سال کا جوان ہو گیا ہے، اس کو آپ نے ایک دفعہ بھی قیامت اور آخرت کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سکھایا. آخر وہ پھر جہاں کہیں سے مل جائے گا وہاں سے وہ لے لے گا. میں نے کہا صرف اس کو اتنا سمجھائیں، 2 لفظ 2 جملے سمجھائیں کہ تم قرآن مجید کا مطالعہ کرو، قرآن مجید کا مطالعہ کرو، ترجمہ پڑھو، اور اس میں دیکھو کہ انسان کا اینڈ کیا ہوتا ہے اور اس کائنات کا اینڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ جو ٹائم اینڈ کا فتنہ ہے نا، یہ وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے آج یورپ میں بچے اور بچیاں خودکشی کر رہے ہیں. کچھ نہیں آگے، کچھ نہیں آگے، اندھیرا، نہ اللہ پر ایمان نہ آخرت پر ایمان. آگے انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا وہ تصور ہی نہیں ہے. ذہن میں رکھیے اچھی طرح. آج جاپان میں، آج ناروے میں، آج دوسرے ممالک میں آج جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کا بہت بڑا فتنے کا یہ والا عقیدہ، یہ والی سوچ ہے. ختم کرو اپنے آپ کو، کچھ نہیں آگے. بس جتنا کمانا تھا کما لیا، کھا لیا پی لیا، جتنے لڑکیوں سے تعلقات قائم کرنے تھے وہ کر لیا، اور کیا ہوگا؟ یہی کرنا ہے نا سارا. بس ختم کرو. تو جب ان کو سمجھایا تو اس لیے وقت کی ضرورت ہے. تو کبھی بھی بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر کافر نہ کہیں. لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. سورہ حجرات میں اللہ نے حکم دیا ہے لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہگار جیسا نام یہ بری چیز ہے. نہ کہیں بچوں کو کافر، ملحد، زندیق، بے دین، نہ کہیں. اور یہ تانا بن جاتا ہے کبھی کبھی. بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پھر ملحد ہیں، اور پھر بات وہی نکلی. وہ جو والد صاحب آئے تھے نا نوجوان بچے کے ساتھ، وہ بات وہی نکلی کہ والد صاحب ماشاءاللہ بہت دیندار. اور وہ پتہ نہیں اس کو، میں نے پوچھا بھی بچے کے سامنے پوچھا، میں نے کہ اس کو آپ کتنے عرصے سے ملحد کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ کم از کم 2-3 سال تو ہو گئے. اب 2-3 سال میں وہ پکا ہو گیا. پھر بچے نیٹ پہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ ملحد کیا ہوتا ہے، بے دین کیا ہوتا ہے، بچے سب کچھ جانتے ہیں. اچھا ایک تو آپ مہربانی کریں بچوں کو کبھی بے وقوف نہ سمجھیں. میں تو کہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا نا دشمن کو بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے. میرا جدید دور کا جملہ ہے، شاگردوں کو بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے. بچوں کو کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ وہ ماں نے پوچھا تھا، ماں سے پوچھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے 3. تو ایک بچے نے پوچھا ہم کیسے پیدا ہوئے؟ تو ماں نے پتہ کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گئی تھی تو میں ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں آپ کو ہم ایک بیبی دیں گے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے ایک بیبی دے دیا، میں بالکل ٹھیک ہو گئی. دوسرے نے پوچھا میں کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں گئی تھی تو وہاں نرس تھی ایک، تو نرس نے کہا ہم آپ کو ایک بیبی دیں گے، پھر جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے بیبی دے دیا. تیسرے کے لیے بھی اس نے اس طرح کی کہانی سنائی. جب وہ تینوں نے کہانی سن لی تو ان میں سے ایک بچہ بولا ماں سے، ماما ہم آپ کے پیٹ سے نارمل پیدا نہیں ہوئے. بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے آپ نے. وہ مائیں بچوں کو کیا سمجھ بیٹھی تھی؟ بے وقوف، احمق، کم عقل. تو اس نے کہانیاں سنائی تھی کہ بچے کیسے پیدا ہوئے. اس نے آگے سے سوال کر دیا کیا ہم میں سے کوئی نارمل آپ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا؟ اب کر لو. اس لیے بچوں کو حقائق، وقت کے ساتھ ساتھ حقائق، وقت کے ساتھ ساتھ. وہ جیسے ایک یہاں میں نے بیان میں کہیں کہہ دیا کہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ یہ روٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب وہ والد صاحب نے جا کر یہی بچے کو کہہ دیا. وہ کھانا ملا، کھانا آیا، بیٹا بسم اللہ پڑھو. اور یہ آپ کو کھانا کس نے دیا؟ تو وہ کہنے لگا ماما نے دیا. اب باپ کی ضد نہیں، کہو اللہ نے دیا. وہ کہتے نہیں ماما نے دیا. اب وہ اگلے جمعے پھر میرے پاس آ گئے، کہنے کہ جی میں نے اپنے بچے کو کہا تھا کہ اللہ نے دیا. وہ کہتا نہیں ماما نے دیا. میں نے کہا بالکل اس بچے کو لے کے بیٹھ جائیں.
اس کو کہیں ٹھیک ہے ماما کے ذریعے اللہ نے دیا، لیکن اس کو خالق، اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. پھر اس کو پورا پروسیجر سمجھائیں کہ کس طرح اللہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کس طرح زمین اللہ نے بنائی، کس طرح اس میں دانہ بیجا جاتا ہے، پھر اس میں سے اگتا ہے، پھر اس میں سے آٹا بنتا ہے، پھر یوں کرتے ہیں. پھر اس نے چند منٹ لگائے، بچہ سمجھ گیا کہ ملتا اس ذریعے سے ہے لیکن دیتا اللہ ہے. سمجھ میں آ گیا اس کو. ایک صاحب نے کہا اپنے اندر اخلاص اور للہیت کیسے پیدا کی جائے، ریاکاری سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی کام کریں اللہ کے لیے کریں، دل میں اگر وسوسہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے کہیں گے کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی فکر نہ کریں. یہ ریاکاری کو نا میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ کے دل میں خود بخود خیال پیدا ہو گیا یہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ سمجھیں گے دیکھو کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے. یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے. دل میں خیال پیدا ہو جائے یہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری کہتے ہیں نیت، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں اچھی طرح تاکہ لوگ دیکھ کر مجھے کہے واہ 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 کیسی نماز پڑھتا. یہ ہے ریاکاری. دل میں ریاکاری کا خیال پیدا ہو جائے تو اسے ریاکاری نہیں کہتے، کیونکہ اس خیال کو روکنے کی آپ طاقت ہی نہیں رکھتے، اور جب طاقت نہیں رکھتے تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا. اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی نماز پڑھنے سے پہلے یہ دل میں رکھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کے دوران خیال آیا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ درمیان نماز میں خیال آنا یہ ریاکاری نہیں ہے. طے کر لیں، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس. اور اگر کبھی آ جائے نا خیال نماز پڑھنے سے پہلے بھی، تو زبان سے کہہ دیں میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، بس خلاص. آگے جو خیالات ہیں وہی پڑھے رہے. ایک صاحب نے کہا احادیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں سے متعلق کوئی کتاب تجویز کر دیں اور خود بھی نشانیاں بتا دیں. جی، قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، ایک ہیں چھوٹی نشانیاں، ان کو کہتے ہیں علامات صغرا، اور ایک ہے قیامت کی بڑی نشانیاں، ان کو کہتے ہیں علامات کبرا. بڑی علامات 10 ہیں، بڑی علامات 10 ہیں. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا، دجال کو پھر حالات کا ہونا، پھر خسف بالمشرق والمغرب وہ ہونا، پھر ایک دخان کا ہونا. تو یہ جو میں نے 10 نشانیاں بتائی ان کو کہتے ہیں علامات کبرا. اور ان سے پہلے کی جو علامات ہیں علامات صغرا قیامت کی، وہ کہلاتے ہیں فتنے، وہ کہلاتے ہیں فتنے. اور جو علامات کبرا ہیں ان کے لیے بخاری شریف میں، ترمذی میں، حدیث کی کتابوں میں عنوان قائم کرتے ہیں باب اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں. اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں نا قیامت کی، ان کو کہتے ہیں ابواب الفتن. ابواب الفتن، تو ابواب الفتن میں علامات صغرا قیامت کی، اور اشراط الساعہ میں قیامت کی بڑی علامات. بس اب دل سنبھال کے سنیے گا کہ جو قیامت کی علامات صغرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائی ہیں، اب اس وقت ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچی، ساری پوری ہو چکی. بہت عجیب بات بتا رہا ہوں. تمام احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد جب طلباء کو بتاتے ہیں تو ایک دفعہ دل ہلتا ہے. علامات صغرا ساری پوری ہو چکی ہوئی ہیں، ایک بھی نہیں بچی. یعنی جتنے فتنے ظاہر ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کی تھی نا، ایک ایک فتنہ ظاہر ہو چکا ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کو فتنوں سے بچائے. اور اگر کوئی ایک مطالعہ کرنا چاہے اردو میں تو اس کے لیے عقائد الاسلام چھوٹی سی کتاب ہے مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی، عقائد الاسلام. اس میں یہ علامات کی ساری، اور اس میں باقی بھی جو ایمانیات کی باتیں وہ بھی ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں رہنمائی فرمائے کہ کس رنگ کی ٹوپی پہننا سنت ہے. جی، کسی رنگ، کوئی رنگ مخصوص نہیں ہے، کوئی رنگ مخصوص نہیں. پگڑی کے لیے، امامے کے لیے صرف کالا رنگ جو حدیث سے ثابت ہے.
سفید چونکہ کپڑے پہننا پسند ہے اس لیے سفید امامہ بھی. ٹوپی کے لیے کوئی رنگ سنت نہیں ہے، اسی رنگ کی پہن سکتے ہیں، جائز. باقی جو نماز کا وقت چونکہ بہت قریب آ جاتا ہے تو اب ایسا کیجیے یہ سوالات سارے محفوظ کر لیجیے آئندہ ملاقات کے لیے. اور یہ